سمینا میں ایویلویٹ کر رہا تھا جب یہ خبر کنفرم ہو گئی. ویسے تو طارق صاحب نے کہا نا, طارق صاحب کے کہنے سے پہلے ہی مزید سورسز سے بھی, مطلب ڈان اخبار کے اندر کل آ چکا ہوا تھا, حامد میر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہوا. سو دیور ملٹیپل سورسز. اچھا انٹرسٹنگ بات, میں ناظرین کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس دوران پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ سے ہم نے رابطہ کیا تھا, اینڈ وی ہیو پروفس, دے ڈینائڈ اٹ. مطلب پمز ہاسپٹل جو کہ مطلب ڈاکٹرز کا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے, انہوں نے ٹوٹلی فلیٹلی ڈینائی کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف ایک سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں, پلیز ہیلپ می آؤٹ, اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے چلیں چھپایا, ٹھیک ہے وہ لیک ہو گیا, چلیں لیک ہو گیا, پتہ لگ گیا, واٹ ایور ہے, لیکن آپ کے چھپانے سے فرق کیا پڑنا تھا اگر آپ نے چھپا دیا؟ منصور, ہمیں تو آپ کی حیرانی پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شک تھا کہ ان کے پاس کوئی پاورز ہیں, تو مجھے اس بات پہ بھی حیرانی ہوئی. دوسرا جو آپ نے بڑا کمپریہنسو قسم کا انٹرو چلایا, اس میں میرا خیال ہے ہر چیز کا جواب ہے. حاصل حصول کیا ہوا؟ بڑی سمپل بات ہے, ان کو ایک ہی چیز کا خوف ہے, وہ یہ کہ لوگ نہ نکل آئیں. یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جیسے ابھی عائشہ بات کری تھی کہ سیاسی ایکٹیویٹی محدود کیوں کرنے کی بات ہے کہ لوگ نہ نکل آئیں, معاملات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں. تو ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر یہ کوئی چیز اس طرح کی باہر نکلی کہ ان کو ہم نے پروسیجر کے لیے لے کے جانا ہے, ظاہر ان کی فیملی کو انفارم کیا, میڈیا پہ بات آئے گی, سوشل میڈیا پر آئے گی, ان کے لیڈرز کہیں گے کہ جی یہ ہو رہا ہے یہ وہ, تو ایک ایکٹیویٹی نہ کوئی جنریٹ ہو جائے. تو انہوں نے اس لیے کیونکہ رسپانسبلٹی بھی عمران خان صاحب اس وقت اسٹیٹ کی ہیں, ان کی کسٹڈی میں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کروا لیتے ہیں پروسیجر, لیکن اس کو خاموشی سے سیکریٹلی کیا جائے تاکہ کوئی ایسا طوفان نہ اٹھے, باہر سڑکوں پہ کوئی عوام نہ آ جائے, کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے معاملہ, اور اس کے بعد جب ہو جائے یہ تو ہم خاموشی بتا کے دیں. ساتھ بھی کیا جا سکتا. اچھا میں ویسے ایک مطلب پی آر ریلیٹڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کے اوپر, چلیں یہ کرنا بھی تھا, اس کا بڑا آسان طریقہ تھا, آپ کر دیتے اور کر کے اس کے بعد آ کے آپ کی منسٹری آف انفارمیشن نا ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ جی یہ 2 گھنٹے پہلے یہ سب کچھ ہوا. بتانے لگی کہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ تھا بھی کہ جناب اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا پورے ایشو کو, تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ نے اگر یہ کروا لیا تھا تو آپ اس کے بعد ایک پراپر پریس کانفرنس ارینج کرتے اور اس کے اندر ساری جو تفصیلات تھی وہ بتاتے. کم از کم آپ کچھ تو اپنی گڈ جسچر آ جاتا کہ بھائی آپ کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ آپ خیال نہیں رکھتے, وہ آ جاتا کہ نہیں دیکھیں بڑا خیال رکھتے. اچھا دیکھیے, پھر فیک نیوز پروڈیوس ہی اسی لیے ہوتی ہے جب گیپ ہوتا ہے, جب آپ کے پاس صحیح فیکٹس نہیں موجود ہوتے, تو پھر آپ کو لگے گا نہیں 3 گھنٹے کا پروسیجر ہوا, دوسرا کہے گا نہیں 10 گھنٹے رہے, چوتھا کہے گا نہیں پتہ نہیں کون سے ٹیکے لگا دیے, پانچواں کچھ کہے گا, کیونکہ اصل انفارمیشن, اتھینٹک انفارمیشن ذمہ دار ذرائع سے نہیں آ رہی. میں تو یہ بھی انتظار کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نا کوئی یوٹیوبر یہ نہ کہہ دے ان کی آنکھ میں چپ ڈال دی گئی ہے. میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, کووڈ کے دوران بہت چیزیں سنی ہیں. ان کا یہ کام تھا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بات خاموش ہوتی ہے. اگر 8 فروری کے بعد بھی یہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات کرواتے ہیں تو تب کیا عمران خان صاحب اسے نہ بتا دیتے, پھر بھی پتہ چل جاتا. تو یہ سوچنا کہ جی یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا, یہ تو پاسبل نہیں تھا. لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل بنائی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو یاسمین راشد صاحبہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے, ہیلتھ منسٹر تھیں وہ پنجاب کی, تو وہ جب وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے تو وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن بریفنگ دیا کرتی تھیں, اور پھر اس چیز کے اوپر ہم لوگ بھی سب ڈسکس کر رہے تھے اس وقت یہ کنڈیشن ہے. خود مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تھیں اور تمام چیزیں تھیں. تو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو آخر کیوں نہیں دینے دیا جا؟ اچھا اب ایک اور بات دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ملاقاتیں اس لیے بند ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل بیانات دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر عاصم ہو یا ڈاکٹر فیصل سلطان ہو, وہ اتنے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے 2-3 مرتبہ جب بھی وزٹ کیا ہے انہوں نے کبھی کوئی آ کے ریلیونٹ بات ہی نہیں کی جو ان کی ٹو دا پوائنٹ ان کی ہیلتھ کنڈیشن. انہوں نے ایکچولی فیکٹ چیک کی ہیں. ہاں مجھے یاد ہے ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھی تو انہوں نے آگے کہا نہیں یہ غلط خبر ہے, ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب. یعنی ایک تو وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے, پلس ان کی جو ہیلتھ ریگارڈنگ ایشوز بھی تھے اس کے اوپر وہ کریکٹ سٹیٹمنٹ دیتے تھے. تو وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ آ کے بریف ہیں. آپ ان کے ذاتی معالج سے ان کو ملوا دیں تاکہ یہ ایشوز ہی جنریٹ نہ ہو. مزمل, یہ ہم لوگ جو ہیں وہ میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, یہ کوئی نئی ڈیبیٹ نہیں ہے جو اس وقت ہم واٹ ایور وی آر گوئنگ تھرو, کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پچھلے دور حکومت میں بھی تھا, اس وقت بھی ہم کرٹیسائز کرتے تھے, لیکن مجھے تب کی باتیں یاد ہیں کہ نون لیگ اس وقت اپوزیشن میں ہوتی تھی اور وہ اوپننیس کے بارے میں بات کرتی تھی. وہ کہتی ہے آزادی اظہار رائے, آپ کی تو رائے اور اظہار دونوں ہی خراب چل رہے ہیں بھائی, تو آپ کیا آپ سے فیکٹ چیکس کی امید کی جائے گی؟ آپ مجھے کریڈیبلٹی, میرے ذہن میں تو سب میں ایک ذہن میں میرے ایک سوال آ رہا تھا جیسے ابھی میں نے سمینا سے پوچھا کہ کورٹس کے اندر جب کیسز لگتے ہیں تو دیر آر ملٹیپل ٹائمز کے کیسز کے اندر ججز نے کہا کہ جی خان صاحب کو پیش کریں, کورٹ کے اندر پیش کریں. وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی ریزنز ہیں. آپ اسی سیکیورٹی کے اندر جو ہے ان کو پمز ہاسپٹل اب لے گئے ہیں.
نیکسٹ ٹائم وین یو گوئنگ ٹو گو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے جج اور اگر سیکورٹی ریزن ہے تو وہ اگلا سوال نہیں کرے بھائی پمز ہاسپٹل جا سکتا ہے تو کورٹ میں نہیں جا سکتا. نہیں بالکل, دیکھیں اس پہ نا ایک جو یہ امپریشن ہے کہ اسی لیے حکومت نے نہیں بتایا کہ پروٹیسٹ نہ ہو یا لوگ باہر نہ آئیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نروسنس گورنمنٹ کی سوشل میڈیا ٹرائل کوٹ ان کوٹ اس سے ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے, اب آج ان کے صاحبزادے کا جو بیان ہے ابھی کچھ دیر پہلے پبلش کر رہی ہے پی ٹی آئی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ سیل میں ہیں, اٹس اے ویری وریسم ڈیزیز, یہ بہت خطرناک صحت کی بیماری ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ امیجن کیجئے کہ ایک ٹکر چلتا ہے رات کو 1 بجے کہ خان صاحب کو پیمز اسپتال لے کر آئے ہیں, سو دا فرسٹ رومر اٹ از گوئنگ ٹو جنریٹ آن سوشل میڈیا بائی دیز یوٹیوبرز ایز ویل. گورنمنٹ کے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا ٹرائل سے ہم نے اسکیپ کرنا ہے, کیونکہ یہ خبریں جو ہیں اس کا ہم نے ویٹ نہیں لینا. یار سوشل میڈیا ٹرائل سے گورنمنٹ آف پاکستان ڈرتی ہے. ایگزیکٹلی ڈرتی ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیے بسنت کے اوپر, پتنگوں کے اوپر سیاسی شخصیات کی تصویر نہ ہو, یہ کس ٹرائل سے ڈر کے ہوا ہے؟ کوئی ایکچوئل مینڈیٹ تو نہیں چھین لے گا پتنگ اڑا کے ان کا. سو دے جسٹ ڈو ناٹ وانٹ اینی بڈی ٹو امیجن دیٹ دے آر ویک. اب اگر یہاں پر یہ خبر آتی ہے کہ پراسرار بیماری کے لیے ان کو لے گئے ہیں رات کے وقت 1 بجے 1:30 بجے, ایک صحافی نے یہ بھی خبر دی کہ گارڈ بھی چینج ہو گئے باہر اور پیمز کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی, اور کہا یہ گیا کہ ایک سرکاری ملازم یہاں پر آ رہے ہیں, ان کا نام نہیں بتایا گیا اللیجڈلی. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ سیکریسی کی پہلی وجہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کو آبسکیورنٹزم کہتے ہیں. یہ حکومت کی ساری اپروچ ہی ہے کہ ہر چیز چھپا کے کرنی ہے. 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی, منسٹرز 15 منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں پڑھا مسودہ اس کا. سو وین دے آر اوبلیویس ٹو آل لیجسلیشنز, میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ ہوگا. جس طرح سے وہ اینگلنگ کرتے ہیں نا کہ اڈیالہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی تگڑی ہے, کیونکہ وہ نہیں ملنے دے رہے. ہم کیا کریں, ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب کی ملاقات ہو سہیل آفریدی سے, لیکن اڈیالہ والے نہیں چاہتے. سو دے نو کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سارے پروسیس سے. باقی مجھے یاد ہے کہ یہ آج کا طرز عمل نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بولا. لیکن لیٹ می انٹرپٹ, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں خواتین جو ہیں میرا مذاق اڑا رہی تھیں اس بات کے اوپر کہ جی آپ کو اب پتہ لگا ہے کہ یہ حکومت اتنی بیچاری ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہی تھی ویسے. اور سب پائیں تسی 1 منٹ کھلو تے جاؤ, میرے اگلا سوال بھی سنو گے آپ کو بات سمجھ آئے گی. ینگ پینل میں ایک ہی بزرگ صحافی ہیں, نہیں وہ میرے دوست ہیں تو, اور انہوں نے مجھے کہا مجھے انکل کہا کرو. میں تو سوری سر میں بھول گیا انکل, میں آپ سے یہ میں نے آپ کو کہا ہے, باقیوں کے لیے نہیں کہا, باقی بھی. اچھا جبکہ میں ان کی عمر کے سب سے قریب ہوں, لیکن میں نے انکل کہنا آپ لوگوں کو نہیں ہے یہ سہولت. میں بس صرف مزمل, میرے ایک میٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں, اس میں اور آپ دونوں موجود تھے, اور اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ منسٹرز جو کہہ رہے ہوں ان کی بات پہ یقین کیا کریں, آپ ان کی عزت کریں, ان کی رسپیکٹ کریں. یہ جو اگر آپ کو کوئی بیانیہ دے رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں تو لسن ٹو دیم, ٹرسٹ دیم. نہیں میں اور مزمل اکٹھے تھے وہاں پہ, یہ 1 ہفتے کے اندر ہی جو ہے یہ ساری چیزیں اڑ کے رہ گئی ایسی. سو واٹ آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ کیا یہ واقعی یہ حکومتی نا اہلی تھی, کیونکہ دوسری سائڈ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ان لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات ہے, یہ ان کی بیچارگی ہے, نا اہلی ہے, یا جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے, مجھے اس سے یہ امپریشن آیا تھا کہ ایون دے وانٹ ٹو ٹرسٹ دا گورنمنٹ, دے وانٹ دیم ٹو, بھائی آپ لوگ اپنا کام کریں صحیح طریقے. گورننس کے اوپر کتنا زور دیا گیا. ایگزیکٹلی دس از ناٹ گورننس. بات یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ برڈن یہ سیٹ اپ نہیں شیئر کرے گا پاورفل کورٹس کا, سو دے ول آلسو بی تھنکنگ کہ یار ہمیں پھر کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہر چیز میں بیشنگ ہمارے تک آ جائے گی, بیچ میں کوئی پنچنگ بیگ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ تو پوائنٹ لیس ہے سارا اسٹرکچر نا. آپ نے طارڑ صاحب کے بیان کی بات کی, 1 رات پہلے ان کے اپنے منسٹرز نہیں ان سے اگری کر رہے تھے, تو وہ آپس میں ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو, ہم کیسے کریں. پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ سینسٹیو معاملات کے اندر کسی کی بھی پینیٹریشن نہیں ہوتی ہے جاننے کے لیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ہمیں یاد ہے کووڈ کا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو خان صاحب نے ایز پی ایم آ کر پی ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن غلط پالیسی تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا, رات کو اناؤنس ہو گیا. سو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ اٹ از ہیپننگ. یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل آفیسز اتنے ویک ہیں کہ چاہے وہ انفارمیشن منسٹری ہو, دا لاسٹ تھنگ دے نو اباؤٹ دیئر اون فیلڈ از دیٹ دے آر اوبلیویس. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اینڈ دس از اے ویری ورنگ تھنگ ایز ویل, کیونکہ اگر یہ سارے فگر ہیڈز ہی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہ باتیں کرنی ہیں جو ایکچوئل ریالٹی سے کوسوں دور ہے, تو پھر عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے کسی حکومت کے اوپر.